لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور تاریخ عرس پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امین شریعت حضرت علامہ مفتی محمد سبطین رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 26 تاریخ 1437 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 26 محرم کی تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ امین شریعت کی دینی خدمات کے موضوع پر ہم آپ تک کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات بھی حاصل ہوگی اور خانوادہ اعلی حضرت کی اس عظیم شخصیت کے خدمات کے تعلق سے آپ جان کر کے یہ بات آپ الحمدللہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چھتیس گڑھ کے علاقے میں الحمدللہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو اعلی حضرت کے در کے فیض یافتہ لوگوں نے ہی کیا ہے۔ امین شریعت سے پہلے خلیفہ اعلی حضرت علامہ حامد علی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کام کیا تھا۔ پھر ان کے بعد ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس علاقے میں سب سے بڑا کام حضور امین شریعت نے الحمدللہ کر کے سنیت کے جھنڈے کو اتنی بلندی عطا کی تھی کہ آج بھی چھتیس گڑھ کی سنیت پوری دنیا کے لیے الحمدللہ ایک منظور نظر ہے، مرغوب نظر ہوتی نظر آتی ہے۔ آئیے حضور امین شریعت کے خدمات پر کچھ نظر ڈالنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو مینار ولایت کے نام سے ہے۔ اس کتاب سے روشنی حاصل کرتے ہوئے، فیض حاصل کرتے ہوئے میں آپ تک کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے بعد حضور امین شریعت نے درس و تدریس کا آغاز دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف سے کیا۔ اس کے بعد قاری غلام محی الدین شیری رضوی کے مدرسہ اشاعت الحق ہلدوانی ضلع نینی تال میں 3 سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ اس دوران مدارس اسلامیہ کے سالانہ امتحانات میں ممتحن کی حیثیت سے بھی آپ نے شرکت کی۔ 1958 میں ناگپور تشریف لائے۔ 1958 میں آپ ناگپور بھی تشریف لائے اور جامعہ عربیہ اسلامیہ کے ناظم اعلی مقرر کیے گئے اور 3 سال تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ مجلس شورا کے خاص رکن بھی رہے۔ مجلس شورا کے اراکین آپ کی خداداد صلاحیت و ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ دانشوران قوم آپ کے مشورے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 1963 میں آپ چھتیس گڑھ کے شہر کانکیر کیشکال ضلع بستر میں مدارس و مساجد کی تعمیرات میں اساسی طور پر اہم حصہ لیا۔ مدرسہ فیض الاسلام کیشکال میں آپ 15 سال سے زیادہ عرصہ تک تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دی۔ ابھی آپ الحمدللہ الغرض بریلی شریف سے لے کر نینی تال تک، ناگپور، کانکیر، کیشکال اور رائے پور تک آپ نے جس اخلاص و محبت اور بے لوث خدمات کر کے دینی فرائض انجام دیے ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضور امین شریعت کے مریدین و معتقدین کی کثرت، تعداد اور مدارس و مساجد کی تعمیرات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ کی دینی و تبلیغی خدمات وسیع اور کثیر ہیں، جن کے لیے آپ نے برسوں بے اندازہ جد و جہد کی ہے اور اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں۔ ان کے لیے سفر و حضر کی صعوبتیں اور تکلیف بھی برداشت کی ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو حکومت وقت اور عوام کل انعام کی طرف سے بہت سی اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ دراصل حضور امین شریعت صرف نام کے پیر نہیں جو اپنے مریدوں کے گھروں میں دھرنا ڈال کر سہولت کی روٹیاں توڑتے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ وہ مرشد برحق اور سچے شیخ طریقت ہیں جو خود دیتے اور دوسروں کو دلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی خبرگیری کرتے اور حسب حیثیت ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے عالی خاندان کی یہ ریت ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ 1963 میں حضور امین شریعت چھتیس گڑھ کے شہر کانکیر ضلع بستر تشریف لائے۔ جب آپ نے وہاں کا نظارہ کیا
کانکیر کے علاقے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو وہی جگہ ہے جسے میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. یعنی جب آپ بریلی شریف میں تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک ندی ہے جسے دودھ ندی کہا جاتا ہے. اس میں آگے آگے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ہے, ان کے پیچھے مفتی عبدالرشید فتح پوری اشرفی علیہ رحمہ ہے جو کہ حضور امین شریعت کے سسر تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے حضور امین شریعت فرمانے کہ میں خواب دیکھا کہ ان کے پیچھے میں ہوں. یعنی امین شریعت کچھ روز آپ وہاں رہے, امین شریعت کچھ روز آپ وہاں رہے, پھر وہاں کے لوگوں کے اصرار پر آپ مستقل طور پر کانکیر میں ہی رہنے لگے. آپ کچھ دنوں کے لیے کانکیر گئے تھے, لیکن کانکیر والوں نے وہ محبت پیش کی, آپ نے وہ عقیدت وہاں کے لوگوں نے پیش کی کہ الحمدللہ پھر آپ وہیں ہی رہنے لگے, اور آخری دم تک آپ الحمدللہ اسی علاقے کے ذریعے سے ہی دینی خدمات کو انجام دیا. جس زمانے میں حضور امین شریعت کانکیر تشریف لائے اس وقت پوری مسلم آبادی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ نے اس ماحول میں نہایت استقلال و استقامت کے ساتھ رضائے الہی پر قائم رہتے ہوئے علم و معرفت کی شمع روشن کی. چھتیس گڑھ اور ہندوستان کے اکثر اضلاع کا دورہ فرمایا, جدھر سے گزرتے آبادیاں آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتی اور انسانوں کا میلہ لگ جاتا. ایسے میں عاشقوں کا ہجوم قابل دید ہوتا تھا. حضور امین شریعت کی تقریر و خطابت اگرچہ آسان لفظوں میں سادہ اور سنجیدہ ہوتی تھی, مگر آپ کی سادگی اور سنجیدہ بیانی پر دوسرے پیشہ ور خطیبوں اور مقرروں کی لفاظی, چرب زبانی اور شعلہ بیانی قربان ہے. خادم امین شریعت مولانا اشرف رضا خان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی تقریریں سنجیدہ ہوا کرتی تھیں جن سے سامعین پر محویت کا عالم طاری ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو جان ایمان اور ذکر مصطفیٰ مومن کی روح کی غذا ہے, لیکن جب بھی آپ اپنے شیریں کلام سے تقریر فرماتے ہیں تو آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. جہاں مسرت و شادمانی کا ذکر ہوتا تھا تو آپ بھی مسرور اور خوش دکھائی دیتے تھے, اور جہاں تکلیف یا صدمہ کا ذکر ہوتا تو آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار واضح طور پر دکھائی دیتے تھے. آپ کی اخلاص بھری ہدایت اور دعوت و تبلیغ نے مسلمانوں کے دلوں میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں دین اسلام کے جتنے بھی مبلغین گزرے ان پر بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں آئیں, اور انہیں امتحان خداوندی کے صبر آزما لمحوں سے گزرنا پڑا. کیوں نہ ہو کہ ارشاد خداوندی ہے, پارہ 20 کے رکوع نمبر 13 سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. یعنی اہل ایمان کی آزمائش ہوگی ہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یعنی جان و مال کے بدلے سخت تکلیفوں, ہر قسم کی مصیبتوں, ذوق والی عبادتوں اور نفسانی خواہشوں کے ترک سے آزمائش ہوگی تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو اور مومن و منافق میں امتیاز پیدا ہو جائے. اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر شہدائے کربلا, علماء کرام اور اولیاء اعظام تک کو راہ حق میں بے شمار اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, اور اس آزمائش میں وہ پورے طور پر کامیاب اور کامران بھی ہوئے. اس حقیقت کے پیش نظر حضور امین شریعت کو بھی عوام کل انعام سے لے کر اعلی حکام وقت تک کی طرف سے بہت سی مشکلات پیش آئیں. مخالفین نے آپ کو خوب ستائے, مگر آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر تبلیغ دین متین اور اشاعت حق کی راہ میں ڈٹے رہے. بالآخر خدائے پاک نے آپ کو کامیابی اور فتح یابی سے ہمکنار فرمایا. چھتیس گڑھ کے جس علاقے میں آپ تھے وہ علاقے اور اس علاقے چھتیس گڑھ جیسی سرزمین جو دین و مذہب, علم و عرفان, تہذیب و تمدن, اسلامی آداب سے یکسر خالی اور بنجر تھی. حضور امین شریعت نے مسلسل اپنی محنت اور کاوش سے اس میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کے رنگ برنگ پھولوں کی کھیتی اگا دی, یا یوں کہیں کہ اس خشک اور سنگلاخ زمین کو آب معرفت سے سیراب کر کے سرسبز و شاداب اور لہلہاتا گلزار بنایا. خادم امین شریعت مولانا اشرف رضا خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے ایمان و عقیدے کے ایسے گل بوٹے کھلائے کہ یہ بنجر زمین رش کے گلستہ بن گئی. آپ نے مقامات کثیرہ کا تبلیغی دورہ کیا.
آپ کے سفر دنیاوی منافع اور ذاتی مقاصد کے لیے نہ تھے، بلکہ صرف اور صرف تبلیغ دین، فروغ سنیت اور اشاعت مسلک اعلی حضرت کے لیے تھی۔ آپ کا مقصد حضور اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا مشن لوگوں تک پہنچانا تھا۔ الغرض آپ کے دورے نے بے شمار لوگوں کو پاکیزہ، بے شمار مریضوں کو مسیحا اور بے شمار گمراہوں کو ہدایت کا مینار بنا دیا۔ امین شریعت کی زندہ جاوید کچھ یادگاریں آپ سنیں۔ روز و شب کی مسلسل دینی تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کی جو زندہ جاوید یادگاریں موجود ہیں وہ یہ ہیں: دارالعلوم امین شریعت کانکیر، مسجد امین شریعت کانکیر، دارالعلوم فیض الاسلام کیشکال، ادارہ شریعہ اہل سنت رائے پور، دارالعلوم انوار مصطفیٰ رائے پور، رضا مسجد رائے پور۔ حضور امین شریعت کی یہ وہ جیتی جاگتی علمی و عرفانی یادگاریں ہیں جنہیں ہر کوئی آج کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ملک میں بہت سے مدارس اہل سنت آپ کی سرپرستی میں قائم ہوئے جو اب تک دینی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تصنیف و تالیف کے تعلق سے آپ کی خدمات آپ ملاحظہ کریں۔ تصنیف و تالیف میں آپ کی کوئی کتاب تو میری نظر سے نہیں گزری، مگر ماہنامہ، رسالوں اور ان کے نمبروں میں آپ کے جو مضامین دیکھے وہ اعتقاد، عمل اور اصلاح و ہدایت کے تعلق سے نہایت گراں قدر اور قیمتی ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کے متقاضی ہیں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اثر پذیری کے اعتبار سے آپ کے چند مضامین ہی کافی اور وافی ہیں، پھر بھی حسب موقع اصلاح امت کے لیے بہت سے مضامین لکھے اور ماہنامہ رسالوں اور نمبروں میں شائع کروائے۔ حضور امین شریعت کے رشحات قلم سے نکلے ہوئے اصلاحی مضامین کیا ہیں؟ دراصل فصاحت و بلاغت کا سدا بہار چمن ہے جن میں اعتقاد و عمل، سیرت و اخلاق، اصلاح و ہدایت، تصوف و طریقت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں جن کی مہک سے مشام ایمان معطر ہو جاتا ہے اور قاری کا دل عبادت و تقوی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ اصلاحی مضامین سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں جنہیں بار بار پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے مطبوعہ مضامین میں قوم و ملت کو جن دل نشین عنوانات سے مخاطب کیا ہے، یہاں صرف ان کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ جو کتاب ہے آپ فرماتے کہ اس میں تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے۔ جو حضرات آپ کی دلکش تحریروں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ذکر کردہ ماہناموں کے نمبر اور کتاب مضامین امین شریعت پڑھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو لکھے ہیں اس پہ کچھ عنوانات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا منفرد شخصیت، سیرت مفتی اعظم ہند، آپ نے یہ لکھا۔ ماہ محرم اور مفتی اعظم، یہ بھی سیرت مفتی اعظم ہند کا ایک باب ہے۔ آئینہ قیامت کے سرقہ کی پر اسرار داستان، یہ آپ نے لکھا۔ ہماری قومی اتحاد اخلاق محمدی کے آئینے میں، یہ آپ کی تحریر ہے۔ ان سے یعنی بد عقیدوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے لکھا۔ اخلاق سے وہ فاتح عالم ہوئے، اہل طائف کا سلوک، مسلمان کی شناخت اور اخوت و مساوات، ظلم کا بدلہ معافی، خطا و قصور کو معاف کرنا سیکھو، اخلاق کریمانہ پر عمل، پستی اور زوال کی نشانی، کائنات کا دولہا، نماز، فضائل و فوائد، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، مراسم محرم اور مسلمان، تعزیہ داری، دعائے عاشورہ کی فضیلت، دعائے عاشورہ کی ترکیب، عاشورہ کی رات کی نفل نمازیں، عاشورہ کے دن کی نفل نمازیں، داڑھی والوں کے لیے خوشخبری، برادر زادہ اعلی حضرت، سیرت استاذ العلماء، یک از مردان حق، سیرت مجاہد ملت، صدر العلماء پیکر حلم و بردباری، سیرت صدر العلماء، یہ آپ نے الحمدللہ تحریر فرمائی۔ ٹی وی کے مضر اثرات، لاؤڈ اسپیکر پر نماز، یہ الحمدللہ آپ نے مضامین تحریر فرمائے۔ آپ کو دیگر علوم و فنون کے ساتھ شعر و شاعری کا بھی لطیف و عمدہ ذوق تھا جو خانوادہ اعلی حضرت میں آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ فنی اعتبار سے اس میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، تخلص صفتین ہے، صنف نعت میں آپ بہترین اشعار کہتے ہیں اور اس میں آپ کو کمال حاصل ہے۔ آپ کی شاعری میں خلوص و محبت اور حب رسول کی بھرپور چاشنی ہے جو پڑھنے اور گنگنانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نعتیہ کلام آپ سنیں جس سے آپ کو آپ کی شاعرانہ مہارت اور قادر الکلامی کا اندازہ
اور آپ اندازہ بھی ہوگا اور آپ محظوظ بھی ہوں گے. آپ کے نعتیہ اشعار کے کچھ اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بہار آئی ہے جنت کی مدینے کے بیاباں میں، شاہ وہ گل ہو تم جس سے کہ ہے نکھت گلستہ میں. نسیم باغ طیبہ گنچے دل کو کھلاتی ہے، خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں ہر رگے جان میں. کوئی کیا جانے کیا رفت ہے تیرے فرق انور میں، قسم وارد ہوئی خاک قدم کی تیرے قرآن میں. از آدم تبا عیسیٰ آپ ہی کی آبیاری ہے، کھلے ہیں پھول رحمت کے نبوت کے گلستہ میں. نہیں ہے قوت پرواز جب روح القدس کو بھی، تو پھر کس کو رسائی ہو تمہارے راز پنہا میں. تیرے کوچے میں مرنا جب حیات جاویدانی ہے، میں کیا مجنوں ہوں جو دوں جان جا کر ایک بیاباں میں. تمنا ہے تیرے دربار میں سبتین کی یارب، کہ اٹھوں حشر کے دن زمرے احمد رضا خاں میں. الحمدللہ یہ آپ کے اشعار تھے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کی کتنی آپ ایک انداز پیش کیے ہیں. الحمدللہ محرم الحرام کی 26 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے. آپ خراج عقیدت پیش کریں، یادگار منائیں، ذکر خیر کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ آپ رحمتیں حاصل کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے ہم سب کو بھی اس سے حصہ عطا فرمائے، اور ان رحمتوں اور برکتوں کے صدقے ہم سب کو ایمان عقیدے صحت کی سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.